الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد قیلولہ اگر فرصت میسر ہو تو اتباع سنت کی نیت سے دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر لیٹ جائے اس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ اس مسنون عمل کے لیے سونا ضروری نہیں، صرف لیٹ جانا ہی کافی ہے۔ زاد المعاد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سلف صحابہ پہلے جمعہ ادا کرتے تھے پھر قیلولہ کرتے تھے۔ بخاری۔ حضرت خوات ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دن نکلتے وقت سونا بے عقلی اور دوپہر کو سونا عادت اور دن چھپتے وقت سونا حماقت ہے۔ بخاری۔ مطلب یہ ہے کہ رات کے علاوہ اگر کسی وقت نیند کا غلبہ ہو تو دوپہر کا قیلولہ تو ٹھیک ہے، مگر صبح و شام سونا حماقت، بے عقلی اور نادانی کی دلیل ہے، یا ان اوقات میں سونا طبیعت میں خصائل و صفت پیدا کر دیتا ہے۔ الادب المفرد۔ ظہر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد پھر اپنی مصروفیات زندگی میں مشغول ہو جائیں اور عصر کی نماز کا خاص طور پر خیال رکھے۔ قرآن شریف میں اس کا خصوصی حکم آیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی۔ صلاۃ وسطی سے مراد نماز عصر ہے۔ اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے۔ بہشتی زیور۔ عصر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے اور اس کی بڑی فضیلت وارد ہے۔ ترمذی۔ عامتاً لوگ اس سے غافل رہتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ رجلا صلی قبل العصر 4، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھی۔ اکثر لوگ اس میں کوتاہی برتتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، امت کو صحیح سمجھ دے۔ مسجد میں آ کر بھی بہت سارے لوگ اس خیال سے بیٹھ جاتے ہیں کہ سنت مؤکدہ تو نہیں ہے، اس لیے نہیں پڑھتے ہیں۔ اہتمام سے پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق بنا جائے۔ فجر کی نماز کی طرح عصر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے اور ذکر الہی کرتا رہے، پھر دعا مانگے۔ بہشتی زیور۔ رات کی سنتیں۔ نماز اوابین۔ مغرب کی نماز کے بعد کم از کم 6 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان نمازوں کا ثواب 12 سال کی نفلوں کے برابر ملتا ہے۔ الدر المختار، سنن ابی داود، مشکات، بیہقی۔ علماء نے لکھا ہے کہ مغرب کے بعد تو 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل اور پھر 2 رکعت مزید پڑھ لے تو اس طرح بھی 6 رکعت اس فضیلت کے مستحق بننے کے لیے کافی ہے۔ تو جن لوگوں کی دینی مصروفیات ہیں تو ان لوگوں کے لیے اس طرح بھی اس فضیلت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔
اور جن کے پاس واقعتاً وقت کی فرصت ہے، فراغت ہے، تو ان کو مستقل 6 رکعت بھی پڑھنا چاہیے۔ نماز عشاء، پھر وقت پر عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں۔ عشاء کے فرض سے پہلے 4 رکعت سنت ہیں بدائع، اس میں بھی بہت ساری غفلت ہے، اکثر غفلت ہے۔ سنت مؤکدہ نہیں ہے یہ سمجھ کر کے اکثر لوگ اس میں غفلت برتتے ہیں، بلکہ اللہ معاف فرمائے اکثر طبقہ 9 رکعت ہی پڑھتا ہے، 4 فرض 2 سنت 3 وتر۔ اللہ امت کو صحیح سمجھ دے، اس کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشاء کے فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، مشکات۔ عشاء کی ان 2 سنتوں کے بعد بجائے 2 رکعت نفل پڑھنے کے 4 رکعت نفل پڑھے تو شب قدر کے برابر ثواب ملتا ہے۔ الترغیب، کتنی عمدہ چیز ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور جس کی تہجد کے وقت آنکھ نہ کھلتی ہو تو یہ 4 رکعت بعد عشاء تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرے تو یہ تہجد میں شمار ہو جاتی ہیں۔ اگر پچھلی رات کو آنکھ کھل جائے تو اس وقت تہجد کی نماز پڑھ لے، ورنہ یہ 4 رکعت ہی کافی ہو جائے گی۔ بہشتی زیور الترغیب، وتر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہیں۔ فائدہ، بہتر یہ ہے کہ دونوں جگہ یعنی وتر سے پہلے 4 رکعت اور وتروں کے بعد 2 رکعت نفل میں تہجد کی نیت کر لیا کرے تو انشاءاللہ تہجد کی فضیلت و ثواب سے محرومی نہ ہوگی۔ نماز تہجد، حدیث شریف میں آیا ہے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز آخر شب میں تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کا افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، کم از کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے۔ بخاری موطا امام مالک۔ تہجد کی نماز پڑھنے کی رات کو ہمت نہ ہو تو عشاء کی نماز کے بعد ہی چند رکعتیں پڑھ لیں، لیکن ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ فرض نماز کے علاوہ باقی نمازوں کو اپنے گھر میں پڑھنا افضل ہے، لہذا تہجد کی نماز گھر ہی میں پڑھنی افضل ہے۔ رات کی نماز میں افضل یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے، اس لیے تہجد کی بھی 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ حسن حسین، بہشتی گوہر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کبھی بھی ناغہ نہیں فرمائی، نہ سفر میں نہ حضر میں۔ اس سے اس کے اہتمام کی طرف صاف طور پر اشارہ ملتا ہے۔ گھر میں آمد و رفت کی دعائیں اور سنتیں، جو کوئی شخص اپنے گھر میں آئے تو یہ دعا پڑھ کر گھر والوں کو سلام کرے: اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ حسن حسین، اے اللہ میں تجھ سے اچھا داخل ہونا اور اچھا نکلنا مانگتا ہوں۔ ہم اللہ کا نام لے کر داخل ہوئے اور ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ بیہقی میں ایک روایت ہے کہ جب تم گھر میں آؤ اور جاؤ تو سلام کر کے جاؤ۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر اس وقت گھر میں کوئی نہ ہو تو اس طرح سلام کرے: السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور فرشتوں کی نیت کرے۔ ان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسن حسین، گھر میں داخل ہوتے وقت کوئی نہ کوئی ذکر اللہ کرتا رہے اور دعائے معصورہ پڑھے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت جو بھی موجود ہو، خواہ بیوی ہی ہو، اس کو سلام کرنا مسنون ہے۔ ابو داؤد۔ جب گھر والوں میں سے کسی کے بے پردہ ہونے کا اندیشہ ہو
تو اطلاع دے کر اندر داخل ہو۔ مشکات، گھر والوں کو کنڈی سے یا پیروں کی آہٹ سے یا کھنکھارنے سے خبردار کر دینا چاہیے۔ نسائی، فائدہ، بعض اوقات والدہ، بیٹی، بہن بھی ایسی حالت میں بیٹھی ہوتی ہے کہ اچانک پہنچ جانے سے ان کو حیا و شرم آتی ہے، اس لیے کھنکھار کر گھر میں جائے۔ الادب المفرد، عشاء کی نماز پڑھنے سے قبل نہ سوئیں، ایسا نہ ہو کہ عشاء کی نماز فوت ہو جائے۔ مشکات، عشاء کی نماز کے بعد بلا ضرورت دنیاوی باتیں کرنا منع ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ مشکات، البتہ بیوی بچوں سے نصیحت کی کہانیاں یا دلچسپی کی باتیں کرنا مسنون ہے۔ شمائل ترمذی، اندھیری رات ہو اور روشنی کا انتظام نہ ہو تب بھی مسجد میں جا کر نماز عشاء باجماعت ادا کرنا موجب بشارت و ثواب عظیم ہے۔ ابن ماجہ، ہر فرض نماز کو جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنا سنت ہے۔ الترغیب، جو شخص 40 رات عشاء کی نماز جماعت سے تکبیر اولیٰ سے ادا کرے تو اس کے لیے دوزخ سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ ابن ماجہ۔ اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت اور عقیدت اور محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور پاکیزہ سیرت کو بار بار پڑھنے کی، کہنے کی، سننے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔